الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ تعالی شانہ نے سزا کے کامیاب ہونے کے لیے ایک نشانیاں علامات بتائیں تاکہ میرے بندے ان صفات کو اپنائیں اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ قد افلح کامیاب ہو چکے، جو چیز آگے کامیابی ملنا جہاں یقینی ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے اس کو کامیابی دے دی۔ فلاح وہ کامیابی ہے کہ دنیا میں انجام اس کا اچھا ہو اور آخرت کی ساری مطلوبہ چیزیں اللہ عطا کر دے، اور حق تعالی شانہ وہاں کی ساری مکروہات سے اللہ ہمارا بچاؤ کرے، تو یہ فلاح حقیقی ہے۔ دنیا میں تو کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے، نیک ہو یا برا، کہ جو میں چاہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ کچھ اس کی اللہ پاک خواہشات پوری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ آف تکوین کا بادشاہ ہے کہ بیماری میرے پاس نہ آ، لیکن بیماری آ جاتی ہے۔ میں بوڑھا نہ ہوں لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میرا تخت مجھ سے نہ چھینے، تخت چھن جاتا ہے۔ نعمتوں کا مجھ سے زوال نہ ہو، نعمتیں زائل ہو جاتی ہے۔ موت مجھے نہ آئے، موت آ جاتی ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی برگزیدہ اللہ کا پیارا ہے، ساری خواہشات اس کی بھی پوری نہیں ہو سکتی، کچھ ہو جاتی ہے کچھ نہیں ہوتی، لیکن یہ وعدہ کیا اللہ نے والعاقبۃ للمتقین، جو نیک زندگی گزاریں گے ان کا زندگی کا اختتام بہت پیارا ہو۔ اللہ تعالی شانہ انجام میں دکھائیں گے کہ یہ نیک آدمی تھا، ہم نے کس طرح اپنی کمال رضا کے ساتھ اور کس طرح ہم نے عمدہ حالت کے ساتھ اسے اپنے پاس بلائے۔ اللہ اس کی صالحین کے دل میں محبت بھی بٹھاتے ہیں۔ زمین کے ٹکڑے بھی اسے دعا دیتے ہیں، جہاں وہ مالک کی فرما برداری کرتا ہے۔ ہوا کے جھونکے بھی خوش ہوتے ہیں جو اس کو لگ کر جاتے ہیں۔ زمین کے جن ٹکڑوں پر وہ قدم رکھتا ہے وہ ٹکڑے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے نیک آدمی کے فوت ہونے پر
40 دن زمین اور آسمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرعونیوں کا ذکر کیا کہ وہ تباہ و برباد ہوئے، بحیرہ گلدم میں غرق کیے گئے۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان ان پر روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی۔ کم ترکوا من جنات وعیون وضروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهین كذلك وأورثناها قوما آخرین۔ سارے محلات چھوڑ گئے، باغیچے اور کھیتیاں چھوڑ گئے، دنیا کے سارے نقشے جن پر بڑی محنت کی تھی وہ سارے کے سارے دھرے رہ گئے، مکین سارے چلے گئے، مکان اجڑے کھڑے ہیں، وہاں الو بول رہے ہیں، وہاں سانپ بچھو نے بسیرا کیا ہوا ہے۔ تو یہ محلات یہی کہ یہی رہ گئے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے دنیا میں اللہ نیکی میں آدمی کو استعمال کرے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے اور اس کی پریشانیوں پر اس کے رتبے بلند ہو اور خاتمہ اس کا کامل ایمان پر ہو۔ یہ فلاح دنیاوی ہے۔ فلاح اخروی یہ ہے قبر میں گیا، اللہ نے قبر کو مردہ کو جنت کا باغ بنا دیا، اس کے نیک اعمال چاروں طرف قبر کے آ گئے، عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، جنت کی ہوائیں اللہ نصیب کرتے ہیں۔ پھر میدان معاشر میں اٹھے گا، وہاں اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، اللہ حساب سے اسے محفوظ رکھیں گے، اپنی رضا کا پروانہ دیں گے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان خانہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جہاں پر عبدالآباد کے لیے کوئی دکھ اور پریشانی نہیں ہوگی، کبھی غم لاحق نہیں ہوگا، کبھی ناموافق حالات نہیں آئیں گے، نہ سردی ہوگی نہ گرمی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ کوئی بیماری نے آنا ہے، نہ انسان کی طبیعت میں مزاج میں خرابی نے پیدا ہونا ہے، ساری خوراکیں اللہ نور کی بنائیں گے جس سے اس کی طبیعت جو ہے اس کے اندر خوشی بڑھتی چلی جائے گی، جو زبان سے کہے گا وہ بھی اللہ عطا کریں گے، اور جو جی میں آئے گا وہ بھی ملائکہ سامنے لائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت ہوگی، ایسی جنت الفردوس ہوگی، اللہ اسے عطا کریں گے جس کی مٹی جو ہے وہ عنبر کی ہے اور کستوری کی ہے، اور جس کے اندر سونے چاندی کی اینٹیں ہیں، اور اس کا پلستر جو ہے وہ مشک اور کستوری ہے، اور جہاں پر جنتی کے ہاتھ میں چھڑیاں دی جائیں گی سونے کی، یفجرونہا تفجیرا، جس طرف چاہے گا ان کو بہائے گا، زعفران کے راستے پر چلے گا، مشک اور کستوری کے راستے سے واپس آئے گا، نیند نہیں آئے گی، نیند تھکان کی وجہ سے ہے، وہاں تھکان نہیں، نیند موت کی بہن ہے، موت گئی تو موت کی بہن بھی گئی، ہمیشہ کے لیے راحت ہے، تھکاوٹ قریب نہیں آئے گی، اکتانے کا نام و نشان نہیں ہے، مشروبات اعلیٰ سے اعلیٰ پیش کیے جائیں گے، ملائکہ مقربین اس کی خدمت کے لیے ہوں گے، یہ حقیقی فلاح اللہ عطا کریں گے مومنین کاملین کو، اس لیے فرمایا کن کو ادا کریں گے، ان کی صفات اللہ آگے بیان کر، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پچھلے جمعے بھی اسی پر عرض کیا تھا کہ جن کی نماز میں خشوع ہے، دل میں بھی خشوع ہو اور اعضاء میں بھی خشوع ہو،
اللہ سے ڈر کے کھڑا ہو، کھڑا ہونے میں اس کی حیت، رکوع میں، قومے میں، سجدے میں، جلسے میں، قعدے کے اندر اتحیات میں پتہ لگے کہ یہ کسی عظیم و شان ذات کے سامنے کھڑا ہے، تو نماز کو بہترین بنائے۔ فرمایا ادھر ادھر نماز میں نہ دیکھا کرو، ادھر ادھر دیکھنا یہ شیطان کی طرف سے کچک لینا ہے۔ شروع اسلام میں جب ابھی نماز کے احکامات زیادہ تفصیلی نہیں آئے تھے تو نماز میں باتیں بھی کر لیتے تھے۔ نماز کے اندر چھینک آ گئی، چھینک کا جواب بھی دے دیتے۔ کوئی غم کی خبر کسی نے آ کر سنا دی، اِنَّ لِلَّهِ بھی کہہ دیتے تھے۔ آنے والا ساتھی آ کر پوچھتا اپنے ساتھ والے ساتھی سے کتنی رکعت ہو گئی ہے، اتنی رکعت وہ پہلے پڑھ لیتا تھا، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، 1 یا 2 رکعت گزر گئی، مناسب نہ سمجھا کہ میں مسبوق ہوں، کچھ نمازیں، کچھ رکعتیں سبقت کر گئی ہیں، انہیں پہلے پڑھوں، بعد میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ کے نبی کے ساتھ آتے ہی نماز میں شریک ہو گئے۔ نماز سلام کی راہ کھڑے ہوئے، جتنی رکعت رہتی تھی وہ نماز کی پوری کی۔ اللہ کا نبی بھی انہیں دیکھنے لگا، صحابہ نے بھی دیکھا کہ نیا طریقہ ہے کہ نہ کر امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ، جب امام سلام پھیرے پھر بقیہ رکعات پوری کرو۔ حضرت معاذ کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان معاذ سن سنتا فاتخذوها سنہ، معاذ نے ایک بہترین طریقہ جاری کیا ہے اور اسی کو آئندہ اپنایا کرو، جو رکعت رہ جائے وہ بعد کے اندر پوری کرو، اور نماز میں خشوع سے کھڑا ہو۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں ڈرے اس بات سے کہ کہیں اللہ ان کی بینائی کو اچک نہ دے، اس لیے اپنے جسم سے کھیلنا، اپنے کپڑوں سے کھیلنا نماز میں یہ آداب نماز کے منافی ہے۔ نماز کو بہترین کر کے پڑھیں۔ شروع ہوتے ہی دیکھ لے میری پیشانی پر، میرے منہ پر کپڑا تو نہیں ہے کہ منہ میں یہ نماز مکروہ نہ ہو جائے۔ کھڑے ہونے میں مناسب فاصلہ دونوں قدموں کے درمیان رکھیں۔ حدیث شریف میں تو نہیں ہے لیکن فقہائے کرام نے فرمایا کہ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ 1 بالش۔ کھڑا ایسا ہو کہ پاؤں جو ہے ان کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ خواتین کھڑی ہوں گی تو اپنی ایڑیاں ملا لیں گی، ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں جو ہیں وہ قبلہ رخ رکھیں گے، اور آدمی کھڑا ہے ایسے نہیں ایک ہاتھ نیچے لٹکا ہوا ہے ایک اوپر ہے، ڈر کے خشیت الہی کے ساتھ کھڑا ہو۔ سر رکوع میں بھی اپنا قیام، اپنی کمر، سر اور سرین کو برابر رکھے۔ پانی کا بھرا ہوا پیالہ بھی رکھا جائے، کوئی خطرہ ادھر ادھر نہ بہے، اور پاؤں جو ہے اس کے اوپر جو ہاتھ رکھے کھلے رکھے، اور دھیان کے ساتھ قیام میں سجدے کی جگہ اور رکوع میں پاؤں کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی سے ابو ذر نے پوچھا
یا رسول اللہ کنکریاں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ چبھتی ہے، آپ نے مرتن فضل یا ابا ذر، ایک دفعہ سیدھا کر لو، وہاں ہاتھ مار لو، پھر زیادہ بار بار اس جگہ کو ٹھیک نہ کرو۔ بہت چہرے پر یا پیشانی پر چوٹیاں بیٹھ گئی ہیں، انہیں ہٹا دے کہ یہ اتنی ایذا جس سے نماز جو ہے خراب ہو جائے، اتنی کی تو اجازت ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے بھی کپڑے دیکھنا، بیٹھتے ہوئے کپڑے دیکھنا، سجدے میں جاتے ہوئے کپڑے اوپر کرنا، کبھی نیچے کرنا، یہ تو مسلمان کا شیوا ہے، تو اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے۔ یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، نماز کے باہر بھی شریعت کا یہ حکم ہے، اور یہ چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے، کبیرہ گناہ۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی اکڑ کے چل رہا تھا، چادر اس کی گھسٹ رہی تھی، اللہ ناراض ہوئے، زمین سے کہا اسے پکڑو، وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، قیامت تک زمین میں دھسے گا۔ مسجد میں جب ہی آئے تو انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ بیٹھے، انگلیوں کو چٹکھائے نہیں، سجدے کے اندر جائے نہ انگلیاں سجدے کے اندر انگلیاں بند کر دے، اور انگوٹھے کے برابر کان کی لو کے برابر فاصلہ ہو، جماعت میں نہیں ہے تو ہاتھ زیادہ کھلے کر لے، اور سجدے کے اندر دونوں جو ہے پاؤں جمع کر رکھے تاکہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں حیا کا خیال کیا ہے، ادب کا تقاضا یہی تھا کہ ہاتھ ناک پر باندھے جائے، لیکن خواتین کے لیے کہا ہاتھ سینے پر باندھیں تاکہ ان کا حیا باقی رہے، ایسے دوپٹے میں کپڑے میں نماز نہ پڑھے جس سے جسم جھلکتا ہو، اس کا خاص خیال کریں۔ خواتین ہاف کادوں والی جو ہے کرتے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، موٹا کپڑا سر پر نہیں لیتی، اس کا خیال کریں۔ خواتین جو ہے کنگھی کرتی ہے، یہ بات جلا دینے چاہیے یا دفن کر دینے چاہیے یا بہا دینے چاہیے تاکہ غیر مرد کی ان پر نگاہ نہ پڑے۔ ان بالوں کو کٹوانا بھی حرام ہے اور ان بالوں کو بیچنا بھی حرام ہے، بیچنے والے کے پیسے حرام کے، جس نے خریدا اس نے بھی حرام خریدا، اس لیے اس کا خیال کریں۔ خواتین آج کل رسول پاک کی شریعت کو نہیں دیکھتی اور وہ غیروں کی نقالی کو دیکھتی، اس کا اہتمام ہو۔ مرد کے لیے جیسے مسواک ہے، خاتون کے لیے بھی ویسے مسواک ہے، اس کے ریشے باریک کر لے، اس کے ساتھ جو ہے یا مسلگی استعمال کرے، بار کے منہ کے اندر صفائی کا ہونا مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ بدبو آئے گی تو فرشتے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور منہ پر منہ نہیں رکھتے، کیونکہ ملائکہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ امم سابقہ بھی اپنے قیام میں تسبیح پڑھتی تھی، کیونکہ انہیں تورات انجیل زبور آتی نہیں تھی زبانی، وہ تو نبیوں کو آتی تھی۔ یہ شرف اللہ نے امت محمدیہ کو دیا۔ اللہ کی کتاب کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ ہیں، بچیاں بھی حافظ ہیں۔ فرمایا انسان کے گرد ملائکہ چکر کاٹتے ہیں، منہ میں صفائی ہوگی، اس کے منہ پر منہ رکھیں گے اور وہ قرآن کریم کے نورانی چیز کو اپنے اندر لیتے ہیں۔ عورت جو ہے قیام میں کم جھکے، زیادہ نہ جھکے۔ امام بخاری کے استاد ہیں مصنف عبد الرزاق، ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد کی ساری حدیثیں صحیح ہیں،
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کمر کم جھکے پوری نہ جھکے، سمٹ کر سجدہ کرے، حیا کا تقاضا ہے، عورت سمٹ کر سجدہ کرے اور پھر اپنے پاؤں ایک طرف نکالے، مرد جو ہے وہ دوسری طرف بیٹھتا ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور بات ہے، بیمار کے احکامات اور ہیں۔ عبداللہ ابن عمر آخری زندگی میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، 84 سال عمر آئی تو آنتھی پانتھی مار کر بیٹھتے تھے۔ فرمایا یہ معذورین کا بیٹھنا ہے، معذور آدمی کے لیے اس کا بیٹھنا ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر جو ہے وہ قیام اور رکوع کر سکتا ہے، قیام رکوع کرے، سجدہ نیچے نہیں کر سکتا، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، پھر کرسی پر بیٹھے۔ اگر نیچے بیٹھ سکتا ہے پھر کرسی پر نہ بیٹھے، پھر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ کرسیاں تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھی، لیکن جو بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا تھا وہ بیٹھ کر ترجیح دیتا تھا۔ حقیقی رکوع سجدہ کر لے یا حکمی رکوع سجدہ کر لے، رکوع سجدے کا اشارہ کرے۔ تو نماز کو بہتر سے بہتر بنانا، حتیٰ کہ اتحیات میں اپنی انگلیاں رکھیں تو گھٹنوں کے برابر رکھیں، آگے نیچے لٹک نہ جائے۔ سلام پھیرے تو یہ مقتدیوں کو اور فرشتوں کو سلام پھیرنا ہے، گردن کو مروڑے کہ پچھلی صف والا آدمی اس کے چہرے کو دیکھ لے۔ یہ جو ہے بڑی کوتاہی ہوتی ہے نماز میں۔ سلام پھیرنے کے بعد دھیمی آواز سے اللہ اکبر کہے اور 3 دفعہ استغفر اللہ کہے کہ نماز عظیم الشان عمل تھا اور میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اے اللہ میری کمی کو معاف کر۔ فرمایا کہ یہ کاملین جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح کو پہنچنے والے ہیں، ان کی نماز میں خشوع ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں سے بچنا، جن کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کسی کی تصدیق کرنا، کسی پر ہنسنا، تضحیک کرنا، اور بڑے گناہ سے لے کر چھوٹے گناہ تک ایسی چیزیں ان سے اعراض کرنا، زبان کی بڑی احتیاط کرنا۔ اس لیے جنہوں نے زبان کی احتیاط کر لی یہ کامیاب لوگ ہیں۔ سارا دن زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور یہ نہیں دیکھتا، جیسے گائے گھاس کھاتی ہے، سوکھا بھی آ رہا ہے، تر بھی آ رہا ہے، بولتا جو ہے بولنے میں بولے ہی جا رہا ہے مجلس میں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھائی کی بات کرو ورنہ خاموش رہو، برائی کی بات سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، شرمگاہ کی گارنٹی دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے اس کی احتیاط کرنا کہ بات کرنا ہے یا نہیں۔ عورتوں میں بھی مزاج ہے، بات کرتی رہے گی آدھا گھنٹہ، پھر اٹھے گی دروازے پر بات کرے گی، پھر اور کرے گی، ادھر ادھر کی مارتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اپنا صحیفہ نامہ سیاہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بیہودہ باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کا بیان بھی آیا تھا کہ شرعی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں حساب کر کے، یا دوسرا معنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ ظاہری گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے، اندر انسان کے کبر آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے، ریاکاری ہے، بخل اندر آدمی کے آ جاتا ہے، لالچ آ جاتی ہے، خود نمائی کا جذبہ ہے، خود ستائی کا جذبہ ہے۔ یہ رذائل ہیں، ان رذائل سے آدمی بچنے کی پوری کوشش کرے۔
والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، امانات جمع کے ساتھ بولا اس لیے کہ جو امانت ہے سب سے بڑی اللہ کے دین کی امانت، اسے صحیح ادا کر۔ ایک یہ ہے دین سب سے بڑی امانت ہے، اسے صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کر۔ مخلوق کے ساتھ بھی لین دین کا معاملہ ہے، اس نے کوئی چیز امانت رکھی ہے، کوئی پیسہ ہے، کپڑا ہے اور چیز ہے، فرمایا ایمان والے فلاح کو پہنچنے والے اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنے۔ تم دیکھو گے کہ اتخذ الفیء والدولا، جب جائے اجتماعی مال کو ذاتی مال کی طرح ہڑپ کریں گے، والزکوٰۃ مغرم والامانۃ مغنم، زکوٰۃ دینا ڈنڈ بن جائے گا اور امانت غنیمت کے مال کو کھائے گا، پھر صرف آندھیوں کا زلزلوں کا انتظار کرنا۔ اس لیے امانت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ فرمایا مجلس بھی امانت ہے، 4 آدمی بیٹھے مجلس میں، 5 بھائی یہ بات ہمارے تک رہے، المجالس بالامانہ، کسی نے کسی کو راز کی بات بتائی ہے یہ امانت ہے، اس لیے کہ زبان کھلی نہیں، ہونٹ ہٹے نہیں، بات باہر چلی گئی، اس لیے اس کا خاص خیال کریں کہ امانات جو ہے ان کی پوری پاسداری کریں، زبان کی بڑی احتیاط ہو، کسی کا راز ہے سینہ پھٹ جائے لیکن اس کے راز کا افشا نہ کریں۔ والذین هم لعہدہم راعون، اپنے عہد و پیمان یہ جو کرتے ہیں اس کی رعایت رکھنے والے۔ ایک ہمارا اللہ سے عہد و پیمان ہے، کلمہ پڑھ کر ہمارے روح نے بھی میثاق اولی کیا، اللہ سے عہد و پیمان کیا، یہ اللہ سے وعدے ہیں، توبہ کی ہے اللہ سے وعدہ ہے، میں آئندہ سچ بولوں گا اللہ سے وعدہ ہے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا اللہ سے وعدہ ہے، پھر مخلوق کے ساتھ بھی وعدہ کرتے ہیں یہ چیز میں فلاں موقع پر آپ کو دے دوں گا، یہ قرضہ دے دوں گا، العدۃ دین، یہ وعدہ جو ہے یہ بھی قرضہ ہوتا ہے، جیسے قرضے کی ادائیگی ضروری ہے اس لیے وعدے کا ایفا بھی ضروری ہے۔ وعدے کو آدمی کچی تانت نہ سمجھے، اور فرمایا ان لوگوں کی طرح، اس عورت کی طرح نہ بنو جو مکہ میں ایک پگلی عورت تھی، سارا دن سود کاٹتی تھی، شام کے ٹائم وہ سود کی ہٹیاں جو ہے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، توڑ دیتی تھی، سارے نیک اعمال کرتے ہو پھر تم وعدہ خلافی کرتے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یمان مسلمان ہو کر جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، راستے میں قریشیوں نے پکڑ لیا، ابو جہل کا لشکر جا رہا تھا بدر کی طرف، کہ کدھر جا رہے ہیں؟ لگا مدینہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہماری اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہے، اس لیے تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تلوار کی دھمکی دی کہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یہ جو بدر کی لڑائی ہو رہی ہے اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ عربوں کی گھٹی میں تھا، جب وعدہ کر لیتے تھے مر جاتے تھے، پھر وعدے کا ایفا کرتے۔ یہ گئے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی، ایمان لے آئے اور کہا یا رسول اللہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے اور یہ یوم فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان، ہمیں جانے کی اجازت دے۔ ہم نے ابو جہل سے وعدہ کیا تھا لیکن یہ اس کا کوئی توریہ کر لے، اس بات کا دوسرا محمل تلاش کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نفی بعہدہم ونستعین باللہ، ہم جو ہے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں گے، مدد اللہ سے لیں گے، تمہارا ان سے وعدہ ہو چکا ہے، لڑیں گے نہیں، سیدھا تم مدینہ چلے جاؤ اور جو عہد کیا ہے پورا کرو۔ معاہدے میں دونوں جانب ہوتا ہے،
میں تجھے یہ چیز دوں گا تو مجھے یہ چیز دینا. یہ ہو گیا معاہدہ، افراد کا بھی ہے قوموں کا بھی ہے، معاہدہ ہو گیا. یک طرفہ ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں وعدہ. وعدے کا ایفا یہ پسندیدہ چیز ہے، معاہدے کا ایفا پوری چیز. رومیوں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ہو گیا، اور جب وہ دن قریب آئے فوجیں وہاں سرحد پر ڈال دی. کچھ فوجیں ان کے علاقے میں بھی چلی گئی اور کہا جو ہی وہ دن ختم ہوگا یک لخت حملہ کریں گے. عامر بن حفصہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وفا اور ناغت، اللہ اکبر اللہ اکبر، وعدہ پورا کرو، عہد شکری نہ کرو. فوجوں کو پیچھے ڈالو، پیچھے ہٹاؤ. پھر انہیں اطلاع دو فَمْبِلْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، انہیں کہو تمہارا ہمارا معاہدہ پورا ہو گیا ہے، اب ہماری تمہاری شاید ہو سکتی ہے لڑائی ہو جائے. اس طرح کرنا یہ وعدے کے خلاف ہے. جتنی فوجیں آگے گئی ہوئی تھی ساری پیچھے کی. اس حدیث کی وجہ سے فرمایا جو عمرو بن حفصہ نے بیان کیا، مسلمان واپس سرحد سے ہٹ کر آئے کہ انشاءاللہ انہیں اطلاع دیں گے، اس کے بعد یا صلح ہوگی یا لڑائی وہ بعد میں دیکھیں گے. اللہ تعالی شانہ اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرمائے اور ان مبارک صفات کو اپنانے والا، جیسے گندگی نکل گی، خوشبو آئے گی، روشنی پیدا ہوگی، اللہ فلاح کے مقام تک پہنچائیں گے. اللہ کا قرب